بن جائے گی مگر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی مگر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی مگر میں ہماری سارے الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری سارے عمر پر کی عمر پر کی یہ کمائی ہماری سارے عمر پر کی عمر پر کی یہ کمائی ہے ہماری سارے عمر پر کی یہ کمائی ہے ہماری سارے اللہ سے کہ سبحان اللہ مولا حسین کی بارگاہ میں چند اشعار جب تک اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے شعر سنیے گا رسول نانا بابا علی اچھے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اچھے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اچھے بھی پوچھنے حسین کی حسین دیما حسین دیما نبی دیئے اچھے بھی پوچھنے حسین کی اچھے بھی پوچھنے حسین کی
جہان محبتاں دا سفیر تو ہے زبان چوسی تو مصطفیٰ دی تے گود کے دے تو مرتضیٰ دی زبان چوسی تو مصطفیٰ دی تے گود کے دے تو مرتضیٰ دی حسین تیری نظیر کوئی نہیں حسین تیری نظیر کوئی نہیں تو آپ اپنی نظیر تو ہیں حسین سارے جہان اندر محبتاں دا سفیر تو ہیں دو شیر مولا کے نام باخدا جیسا بنا جی اب میں بلا تخیر جانشین حضور شیخ العالم حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد سلطان العارفین صدیقی الازہری مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ نائب شریف التماس گزار ہوں آپ مائک کی زینت بنے اور اپنے واضح حسنہ سے سبھی کے قلوب و ذہن کو منور کریں اللہ علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیں رضوان صاحب اور بالخصوص عالم اسلام کی انتہائی معروف و دل عزیز ہر دل عزیز و محبوب وہ یہ ہے کہ ایک ایمان ہے ایک جان ہے اور ایک شان ہے اگر آپ توجہ دیں تو میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا میں اپنا وقت بھی جو ذہن میں تھا وہ میں حضرت پیر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا تین باتوں کو پیش نظر رکھیں ایک ایمان ایک شان ایک جان ایمان کیا ہے میرے شیخ العالم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے آل رسول سے محبت یہ ہماری جان ہے اور صحابہ سے محبت یہ ہماری شان ہے ایمان کے بعد شان ہو جان نہ ہو تو بھی مکمل نہیں ایمان ہو شان نہ ہو جان ہو تو بھی بات مکمل نہیں ہوتی بات مکمل اسی وقت ہوتی ہے کہ ایمان بھی ہو جان بھی ہو شان بھی ہو تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد نہ ہم جان چھوڑ سکتے ہیں نہ شان چھوڑ سکتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ شان والے بھی ہوتے ہیں وہ جان والے بھی ہوتے ہیں کہ جو نبی دو عالم سے محبت کرتے ہیں انہیں جان بھی ملتی ہے اور آل رسول کی محبت ہے اور جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں انہیں شان بھی ملتی ہے اور وہ کیا ہے وہ صحابہ کرام کی محبت ہے تو جتنے اہل سنت اور ایمان والے وہ شان والے بھی ہیں اور وہ جان والے بھی ہیں اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ شان بھی نصیب فرمائے اور شان اور ایمان کے ساتھ ایمان کی جان بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
مجھے اجازت دیں تو میں 2 منٹ بات کر لوں، اور اگر اجازت نہ ہو تو میں یہیں پہ ختم کر دوں۔ صوبیدار صاحب، انتہائی سعادت کی بات ہے، اور یہ سعادت کئی سالوں سے نصیب ہو رہی ہے کہ جس خاندان کے ساتھ میرے آباء و اجداد کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا، وفا کا تعلق تھا، الحمدللہ آج تیسری نسل میں بھی وہ منتقل ہو رہا ہے، اور اسی طرح وفا کی یہ رسم خوشبو پھیلا رہی ہے۔ حضرات، آج مجھے اس اجتماع میں اپنے مشفق و مہربان عالم اسلام کی ایک عظیم الشان ہستی حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی شخصیتوں کا شمار میرے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے لخت جگر، ان کے فرزند ارجمند، ان کی خصوصیات کہ امین حضرت پیر سلطان العارفین مدد اللہ العالی یہاں تشریف فرما ہے، اور کشمیر کے یہ 2 اہم مراکز نہریہ شریف اور سیاہ شریف وہ آج یکجا ایک سٹیج پر دیکھ کر میری خوشی اور اطمینان میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ حضرات، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں، صرف اور صرف 2 منٹ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس محبت کو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے، جب تک وہ نہ نکالے دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں۔ ابھی چند روز پہلے نہریہ شریف کا عرس میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، پہلے بھی دیکھا، اب بھی دیکھا، ہمیشہ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں لوگوں کی کشاں آمد، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لوگوں کا ایک جب غفیر پکار کے کہتا ہے کہ کوئی کتنا پروپیگنڈا کرتا، سوشل میڈیا اپنے تئیں جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے گا، مخالفین صوفیہ، معاندین تصوف کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کر لیں۔ وہ چوٹیوں پکار کے کہتے ہیں کہ وہ محبت جو اللہ نے ہمارے دلوں میں جگائی ہے اسے کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ کوئی میرے خیال میں کون مہینہ کی بات ہے، حضرت پیر صاحب میں سوچ رہا تھا ایک مجذوب جسے میں نے بھی دیکھا مظفر آباد کے شہر میں، وہ وہاں پہ ایک دیگ اپنی رسی کے ساتھ باندھ کر بازار کی چکر لگاتا تھا، غائب ہوا، انتقال گورنا شریف کے بورڈ پر ہوا۔ مجھے بتاؤ دوستو، کہوٹا کے رہنے والے، کشمیر سے تعلق رکھنے والے، کہ کیا مظفر آباد کی وادی میں اس سے پہلے اس شان کے ساتھ کوئی جنازہ داخل ہوا؟ وہ مجلول جو نہ کسی سے کلام کرتا تھا، نہ اس نے کوئی خانقاہ بنائی،
نہ اس کے پاس کوئی پروپیگنڈے کے لیے میڈیا تھا۔ وہ کون سی محبت تھی، وہ کون سا تعلق تھا کہ جس نے مظفر آباد کی سرزمین کو جنازے کے لیے کم کر دیا؟ یہ وہی محبت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس درویش کے لیے، اس کو اقبال نے کہا تھا نا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولاد ہو جس کی فقیری میں بوئے عبداللہ، وہ جو اس کے نام پر مر مٹتے ہیں نا، پھر اللہ رب العالمین ان کے نام کو نہ مرنے دیتا ہے نہ مٹنے دیتا ہے۔ نیریہ شریف کی پہاڑیاں اسی طرح آباد، جس نے بے شمار کشمیریوں اور پنجابیوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی جوت جگائی، وہ کل بھی آباد تھی، وہ آج بھی آباد ہے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے، آپ کا دل گواہی دے رہا ہوگا، اور زمانہ اس پر گواہ ہے کہ ان کا نام نہ پہلے مٹا ہے نہ آئندہ مٹے گا، جب تک یہ سورج طلوع ہوتا رہے گا، جب تک یہ دنیا آباد رہے گی، ان کے نام زندہ رہیں گے، تابندہ رہیں گے۔ میں اپنے عزیز گرامی انتہائی پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، میرے لیے انتہائی قابل قدر شخصیت ہیں، سائیں ظفر حسین صاحب اور سائیں رضوان صاحب، اور ان کے جملہ برادران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی روایت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ خانقاہ ہیں لائق سب مبارکباد ہیں جو اپنی روایات کی امین ہوتی ہیں، جو اپنے بزرگوں کے نام کو زندہ اور تابندہ رکھتے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی انہی خوش نصیبوں اور بیدار وقتوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے اسلاف کی روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نیریہ شریف کو بھی آباد رکھے، اللہ رب العالمین بغداد شریف کو بھی آباد رکھے، اور اللہ رب العالمین آج کی اس تقریب کے ممدوحین حضرات گودڑی بادشاہ کا نام زندہ رکھے، تابندہ رکھے، اور حضرت سائیں فاروق صاحب کی قبر پر اپنے انوار اور تجلیات کی برسات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ألا
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ماشاءاللہ جی سبحان اللہ سالانہ عظیم الشان اس مبارک حضرت سید فاروق حسین طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے 14 مرتبہ جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے کثیر تعداد میں سورہ مبارکہ پڑھی گئی ہیں رب کائنات کے ناموں کی تسبیحات بیان کی گئی ہیں جس کے اندر درود ابراہیمی ہے آیت الکرسی درود تنزیل کلمہ طیبہ درود تاج استغفر اللہ اور دیگر بھی 100 قرآن پاک کا مزید 114 قرآن پاک ٹوٹل پڑھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ محفل اس سراپا کچھ یہاں پہ جتنے بھی احباب تشریف لائیں پڑھایا گیا میں سارا ڈاکٹر سعد الرحمان صاحب کی مل کر حضرات میری خواہش بھی ہے اور درخواست بھی ہے اور یہ سلطان اللہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلامت رکھے انہوں نے کبھی میری گزارش کو ٹالا نہیں اس لیے ان سے درخواست ہے کہ ہم سب کی خواہش ہے والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین بحرمت سید المرسلین آج کے اس سارے پروگرام کو پورے تقدس کے ساتھ الہ العالمین تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تو قبول منظور فرما الہ العالمین جو کلام پاک اور اوراد و وظائف اہل ایمان کی حاضری بالخصوص عالمی مبلغ اسلام محبوب و مطلوب حضرت پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین آستانہ یا نقشبندیہ بغار شریف اللہ ان کی وجود کو حفاظت نصیب فرما الہ العالمین حضرت سائیں لودھری بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سائیں فاروق حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس خاندان کے جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کریم آج کے اس سارے پروگرام اور سارے دسترخوان کو قبول و منظور و مقبول فرما الہ العالمین اس کا اجر و ثواب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سارے دربار والوں کو نصیب فرما الہ العالمین حاضرین مجلس کی دلی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما تمام بیماروں کو شفا و صحت عطا فرما الہ العالمین سائیں رضوان صاحب سائیں ظفر صاحب جس پیار اور محبت سے سارے ماحول پر محیط اور سرکل محبت بنا کر بیٹھے اللہ ان کا یہ طریقہ کار اپنے دربار میں قبول منظور فرما شفا و صحت اور ظاہری اور باطنی ترقی و عروج نصیب فرما اللہ کریم پاکستان کو دنیا کے نقشے پر صبح قیامت تک قائم و دائم فرما الہ العالمین غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد ان کو میرے مولا سربلندی اور سرفرازی نصیب فرما الہ العالمین پاکستان کے تمام اداروں کو حفاظت کفالت نصیب فرما ہر طرح کے داخلی اور خارجی خلفشار سے محفوظ فرما الہ العالمین اسلامیان پاکستان کی حفاظت فرما مسلمانان عالم کو تو حفاظت فرخروئی نصیب فرما میرے مولا مقبوضہ کشمیر کو آزادی نصیب فرما الہ العالمین میں آپ تمام احباب کی آرزو دے کے خدا کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتا ہوں اے میرے مولا اے میرے خالق حضور شیخ العالم کی دوستی کا تقدس حضرت پیر صاحب کی عمر میں اللہ تو اضافہ فرما انہیں خیر و برکات نصیب فرما عالم اسلام پر مل و موم اور بالخصوص عالم سنیت پر اللہ ان کا وجود کتب نما ستارے کی طرح قائم و دائم فرما الہ العالمین آپ تمام کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے الہ العالمین اسلام کا نور نصیب فرمائے اور کامیابیاں سرخروئی اور عروج خدا نصیب فرمائے جن کی کاروبار گھر بار
برکات سے محروم ہے اللہ. ان بزرگان دین کے صدقے میں ہر ایک کو برکات دین و دنیا اور طیبات اور رحمات سے اللہ سب کو معمور فرما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رستہ خالی کچھ ٹھیک ہے خیریت ہی. دوئی میں دینا براؤ دل کی
اج یارو او کل دربار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گئے دا گئے سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گئے دا گئے سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے زہرا دے بچیاں دے بھئی خدمت کار ہوندے نے او پڑھنا قصیدہ بے ولیدہ پڑھنا قصیدہ بے ولیدہ سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا تمام پر آپ کی برگلے میں پیش کرتے ہیں اجازت کا سواب شہنشاہ بابا علی بادشاہ رحمت اللہ علیہ پیش کرتے ہیں جی ٹھیک مہربانی وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله بارك وسلم وصلي عليه اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذي الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافل سعيد رضوان من أنفس الجن وعين الإنس اللهم بارك لنا اللهم تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمته. یہ شاہ صاحب ہمارے چاچا جی ہیں، یہ بھی چاچا جی گاڑی میں جی بیچ اللہ ٹھیک ہے جی سردار جی چھوڑیے السلام